اسلام نے دوسرے کے جان کی حفاظت کی اس لیے اسلام پھیلا، اسلام نے دوسرے کے مال کی حفاظت کی اس لیے اسلام پھیلا، اسلام نے دوسرے کی عقل کی حفاظت کی اس لیے اسلام پھیلا، اسلام نے دوسرے کی آبرو کی حفاظت کی اس لیے اسلام پھیلا، اسلام نے دوسرے انسان کو احترام سکھایا اس لیے اسلام پھیلا۔ نفحۃ الادب کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ دو بھائی کنوارے اور شادی شدہ کیسے ترقی کرنے میں سب سے آگے نکل گئے، یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک کارگزاری سنا رہا ہوں، آپ کو رونا بھی آئے گا اور آپ کو ہنسنا بھی آئے گا۔ پورے ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج کو ترقی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مرواڑی کو ترقی ہے، مہتا کو ترقی ہے، گجر کو ترقی ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی برادری کا ہو، کسی کو بھی ترقی نہیں ہے پورے ہندوستان میں، صرف 3 برادری کو ترقی ہے، مرواڑی، گجر، مہتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جانتے ہیں راز کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی بھی گرتا ہے سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، جو بھی گرے گا اس کو 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ اپنی قوم کا اگر فرد قوم سے جدا ہو گیا تو قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس کو آگے بڑھانے کے لیے سب لوگ مل کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جھگڑا ہو گیا اس میں تو وہ عدالت میں نہیں جاتا، گھر بیٹھ کر کے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی جائیے عدالت میں، کچہری میں پوچھیے کہ مرواڑی کا مقدمہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بولے گا یہاں نہیں آتا۔ اور مسلمانوں کا حال سنیے، جو اوپر جا رہا اس کی ٹانگ کھینچ کو نیچے لاتے ہیں، جو نیچے گر رہا ہے اس کو گالی دیتے ہیں، تانا مارتے ہیں۔ مسلمان کیسے ترقی کرے گا؟ 2011 کی رپورٹ ہے، مسلمانوں کا ڈوری ایکٹ مقدمہ 33,000 ضلع کی عدالت میں۔ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ میں ترقی کا راز بتا رہا ہوں۔ محبت سے جینا سیکھ لیجئے، اپنے گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کرنا سیکھ لیجئے، آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکے۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اسلام کے دامن کو تھام لیجئے۔ آج 3 خیال مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ پیسہ آئے گا مسلمان ترقی کرے گا، غلط ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی مسلمان ترقی کرے گا، غلط ہے۔ مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ کل بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر کے اٹھے تھے اس دور میں بھی تعداد کم تھی، اس دور میں بھی مال مسلمان کے پاس کم تھا۔ ترقی کیسے کرے گا؟ جب دین میں آگے ہوگا تو دنیا پیچھے آئے گی، جوتوں میں آئے گی، ٹھوکروں میں دنیا آئے گی۔ دین کو لے کر کے اٹھنا ہوگا۔ کیوں؟ غیر قوم کے پاس تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس تعداد کم ہے، تعداد سے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ غیر قوم کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہم پیسے سے ترقی نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس جو نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے، دین ہے، وہ دین لے کر کے اٹھیں گے، ہم ہی غالب آئیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کے دامن کو پکڑنا ہے، جم کر کے پکڑنا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1257 میں بغداد پر حملہ ہوا، اسلام کو مٹانے کے لیے کتابوں سے دریا کو پاٹ دیا گیا، اسلام پھر بھی باقی رہا۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، 1857 میں اسلام کو مٹانے کے لیے 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، 51,000 علماء کو پھانسی دی گئی، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلے، 1861 کے اندر 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، پھر بھی اسلام باقی ہے۔ کس کا احسان ہے؟ مدرسے کا احسان ہے۔ 4 احسان مدرسے کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں رہتا، اندلس کا حال ہوتا، اسلام بھی مٹ جاتا، مسلمان بھی مٹ جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ تھا، اسلام کو بچا لیا۔ مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آج سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، انسان حیوان سے بھی ہم بدتر ہوتے۔ اور تیسرا احسان مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ یہ مدرسہ ہی نکاح پڑھاتا ہے کہ بچے کو باپ ملتا ہے، یہ بچے کو باپ نہیں ملتا۔ اور چوتھا احسان جو سب سے بڑا احسان ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں جو بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ پوچھیں گے تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوگا، تو میں گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت خرچ ہوا۔ تو کس کا زیادہ خرچ ہوا؟ قوم کا پیسہ خرچ ہوا، مدرسے کا احسان تھا۔ پڑھ لکھ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ مدرسے کے ساتھ 3 احسان آپ کو کرنا ہے، بچے کو بھیج کر کے مدرسے میں تعلیم دلانا، مدرسے کے عالموں کی تعظیم کرنی ہے، مدرسے کو تعاون کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ فانوس بن کے جس کی
حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے روشن خدا کرے۔ جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ فرعون سمجھتا تھا سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا۔ جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کوئی، جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہو، سب جگ بیری ہو۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا۔ ایک بات آپ سے لینا ہے کہ اپنا بچہ اسکول میں پڑھے گا، کون کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہاں پر آپ کو ٹٹول رہا ہوں کہ میرا پیغام ضائع تو نہیں ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ ڈس بریک مار کر کے مکمل دماغ سے تیار ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ خدا کی مہربانی کتنی ہے اور ہماری نافرمانی کتنی ہے۔ وہ مہربان خدا ہمیں معاف کرتا جاتا ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بوتل میں پانی ہے، پیاس لگی، پانی حاضر ہے، آدمی پی لیتا ہے۔ جو پانی پیٹ میں گیا وہ پیشاب کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر یہی پانی نہ ملے تو آدمی آدھی دولت دے کر کے جان بچائے گا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اور جو پانی پیاس کے بعد پیٹ میں رک گیا وہ پیشاب کے راستے سے باہر نہیں نکلا، علاج کے لیے اگر ڈاکٹر بولے کہ تم کو بہت زیادہ دولت خرچ کرنی پڑے گی تو آدمی آدھی دولت لگا دے گا جان کے لیے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن اس اللہ کی مہربانی دیکھیے، ہم کو پیاس لگی، پانی حاضر ہے، اور پانی پیٹ میں گیا، پیاس بجھ گئی، وہ پیشاب کے راستے سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایک پیسہ نہیں لیتا، اتنا مہربان خدا۔ روز کا سسٹم ہے، پیاس لگی پانی حاضر، پیٹ میں گیا پانی پیشاب کے راستے سے باہر۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، آپ لوگ بمبئی گئے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، سمندر کو۔ سمندر کے پانی کو ہاتھ میں آپ لیجئے، منہ میں ڈالیے، حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کیجیے، نہیں اترے گا۔ اتنا کڑوا پانی ہوتا ہے، اتنا نمک ہوتا ہے، حلق کے نیچے وہ اترتا ہی نہیں۔ لاکھ کوشش کیجیے آپ، اتنا کڑوا پانی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا سسٹم دیکھیے، بادل آیا، اس نے منہ پھیلایا، سمندر کے پانی کو منہ میں لے لیا، آسمان کی بلندی پر پہنچا، زمین پر اترنے سے پہلے اسی کھارے پانی کو اللہ میٹھا بنا دیتا۔ اس سمندر کے پانی کو جب اترتے ہوئے آپ زمین پر ہاتھ میں لیں گے، بارش کے پانی کو حلق کے نیچے لائیں گے تو اتنا میٹھا معلوم ہوگا، حلق کے نیچے اتر جائے گا۔ دیکھیے اس کا سسٹم۔ ہمارا موٹر کہاں بیٹھا ہوا؟ اوپر۔ پانی کہاں ہے؟ نیچے۔ کہاں پانی ہے؟ زمین کے نیچے، مٹی میں دبا ہوا پانی ہم موٹر کے ذریعے کھینچ رہے ہیں۔ جب وہ پانی موٹر کے ذریعے سے پاور کے ساتھ، رفتار کے ساتھ آتا ہے، ہاتھ میں لے کر کے دیکھیے، اس کا مزہ بھی مزیدار ہے، اس کا رنگ بھی عجیب ہے، اور اس کی بو بھی عجیب ہے۔ ایسا پانی جو چاندی کی طرح چمکتا ہے، ہاتھ میں لیں گے چہرہ نظر آئے گا، فلٹر کر کے سسٹم کے تحت ہمارا خدا ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پہاڑ پر کوئی چیز کو اگر ٹکایا جائے تو نہیں ٹکتا ہے، کوئی چیز اگر ٹکائی جائے نہیں ٹکتی ہے، لیکن اللہ نے جانتے ہیں زمین کے نیچے پانی کو ذخیرہ کیا، اور کہاں کیا؟ زمین کے اوپر، تو پہاڑ کی چوٹی پر۔ آپ بولیں گے یار پہاڑ کی چوٹی سے تو پانی گھڑک جائے گا، وہاں ذخیرہ کیسے ہوگا؟ تو آپ جائیے دارجلنگ جائیے، وہاں دیکھیے 8000 فٹ بلند پہاڑ ہے،
اس کی چوٹی پر اللہ نے پانی کو برف کی صورت میں جمع کر کے رکھ دیا، وہاں سے وہ رشتہ رہتا ہے، انسان کے خیمے میں پہنچتا ہے، انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مہربان خدا جو انسان کی طاقت سے باہر وہ چیز کو وہ برف بنا کر کے انسان کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، ناز ہو گیا ایک آدمی کو رکوع سجدہ کرنے پر، اللہ کے دربار میں پہنچا، اس نے اللہ سے کہا کہ مجھ کو فری میں تمہاری جنت نہیں چاہیے۔ کہا کہ فری میں کیوں؟ میں قیمت لے کر کے آیا ہوں، روزہ لے کر کے آیا ہوں، نماز لے کر کے آیا ہوں، سجدہ لے کر کے آیا ہوں، رکوع لے کر کے آیا ہوں، سب کو فری میں جنت دو، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے دماغ میں ذرا بخار ہے، اتارنا ہوگا۔ فرشتے کو بھیجا کہ ذرا نظارہ کرا دو جہنم کا۔ جب جہنم کے قریب پہنچا تو تلوے میں اس کی گرمی آئی، وہ گرمی دماغ پر جب چڑھ گئی تو چولہے کی ہانڈی کی طرح کھولنا شروع کیا، اب حلق خشک ہونے لگا۔ تو فرشتے سے کہتا مجھے پانی چاہیے، کہا اللہ نے دنیا میں تمہیں بہت فری میں پانی پلایا، بہت سر اٹھاتے تھے، یہاں فری میں پانی نہیں ملے گا، ایک گلاس میں 100 سال کی عبادت جائے گی، تیار ہو؟ کہا جان ہے تو جہان ہے۔ پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا، نیکی ختم ہوتی گئی، پیتا گیا نیکی ختم ہوتی گئی، پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ کے قدموں میں گر گیا کہ میرے پروردگار، جنت تیرے فضل پر ملتی ہے، کسی کے عمل پر نہیں ملتی۔